پڑھتا چلا جاؤں، مگر ابھی کے لیے اتنا ہی. جس نے پڑھنا ہے شوق ہے 596 پیج سے الجہاد فی الاسلام پڑھ سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز سمجھانے لگوں. پولیٹیکل سٹرگل کے اندر مودودی صاحب نے جو بات کی ہے اس سے مجھے ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا، تو وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. یہ غور سے سننا ہے آپ نے، یہ نقطہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو نیریٹو کے اندر ٹاسک دیا نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کام کریں گی، ہم نے نہیں کرنا، تو یاد رکھیں ویسٹرن پولیٹیکل، خاص طور پر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اور اوول اور ویسٹرن جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کا میکنزم مجھے لگتا ہے علی بھائی کو نہیں پتا. افسوس کے ساتھ اگر علی بھائی کو پتا ہوتا تو وہ کچھ اور مشورہ دیتے، مگر ہو سکتا ہے علی بھائی ظاہری چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں، حقیقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے کہ ریالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، سرفیس کو دیکھ رہے ہیں، بینیتھ دا سرفیس ان کی نظر نہیں جا رہی. کوئی بات نہیں، ہم لے کر جائیں گے. یاد رکھنا چاہیے کہ ماڈرن ڈے میں جو ویسٹرن پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ بیس کرتا ہے انویسٹرز پر اور بزنس مین کے اوپر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جتنے بڑے بزنس مین ہیں وہ سارے آرمز اور ویپنز کی ڈیلنگ کر رہے ہیں، نمبر 1. یا دوسرا وہ ایسی انویسٹمنٹ کے اندر انوالو ہیں جس کا تعلق منرلز کے ساتھ ہے، منرلز کے ساتھ. آن دا ٹاپ آف دیٹ آئل، بلیک گولڈ، ریفائنریز کے کام ہے. ایسی صورت میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جب پولیٹیکل اسٹریٹجی کی یا پولیٹیکل اپروچ کی بات کرتے ہیں یا پولیٹیکل سٹرگل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان لوگوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. وہ کبھی بھی ایسی لیجسلیشن نہ انٹرنیشنل لا میں ہونے دیں گے، نہ لوکل ریجنل اسٹیٹ لیول کے لا میں ہونے دیں گے جو ان کے انٹرسٹ کے ساتھ کانفلکٹ کرتی ہو. غور سے آپ نے سننا اس بات کو. مثال کے طور پر دھرو راٹھی، انہی کے حافظ اللہ تعالی انجینئر بھائی کے اکارڈنگلی دھرو راٹھی صاحب نے طالبان کی ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا کہ ڈینی نام کا ایک بندہ تھا جس کی ایک کمپنی تھی آئل ریفائنری کی پروڈکشن کی. عراق انویژن میں جو 2003 میں ہوئی، اس بندے کی کمپنی وہاں پر آئل ڈھونڈنے کے لیے گئی. بھائی گئے تو تھے آپ کیمیکل ویپنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے، ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو آئل ریفائنریز کی کمپنیز وہاں کیوں جا رہی ہیں 2003 کے اندر؟ تو ڈینی نام کے شخص کی کمپنی اور ایکسون موبائل کے نام کے ایکسون موبائل اور اس طرح کی کئی کمپنیز تھیں، وہ کمپنیز عراق کے اندر جاتی ہیں اور ان کمپنی کا جو آنر ہے ڈینی، وہ بندہ 2003 کے بعد جب الیکشن آتا ہے تو وہ وائس پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. وہ وائس پریزیڈنٹ بن جاتا ہے اور جیسے ہی وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے کمپنی کے شیئرز کسی دوسرے بندے کے نام پر کرتا ہے تاکہ وہ باس رہے پرومیننٹ. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سارے کانٹریکٹ جو عراق میں آئل ڈگنگ کے لیے، فریکچرنگ کے لیے، ریفائنری ویلز کے لیے بنانے تھے، وہ سارے کانٹریکٹ اور ٹینڈر اپنی کمپنی کو دے دیتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنے بڑے لیول کے اوپر بزنس مین بیٹھے ہوں، انویسٹرز بیٹھے ہوں، تو میرا سوال یہ ہے وہ آپ کے فلسطین کے ایشو پر آپ کی بات کو سنیں گے؟ ہیں بتائیں نا. وہ تو آپ پر سینکشنز لگائیں گے. اب مرزا صاحب کہتے ہیں جی ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ انٹینشنلی لٹک رہی ہے اسی لیے کہ آپ منہ بند رکھو. وہ ایران کے اوپر بھی لٹک رہی تھی، ایران کے اوپر بھی سینکشنز لگی ہوئی تھیں. یہ تلواریں رشیا کے اوپر بھی لٹکائی گئی ہیں، چائنا کے اوپر بھی لٹکائی گئی ہیں. انہوں نے فائٹ بیک کیا ہے، نہیں مانتے سسٹم کو. انہوں نے برکس کھڑا کر لیا، انڈیا چلا گیا آپ کے ساتھ والا. میں اب یہ سوال رکھنے لگا ہوں کہ جس پولیٹیکل سٹرگل کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے ٹاسک کے اندر بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی افیکٹو ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر نواز شریف، عمران خان، زرداری یہ اپنے بزنس چلاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کبھی ایسے ملک کے ساتھ پنگا کریں گے جن ملک کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے بلینز کے اندر، امریکہ کے اندر. وہ آپ ان حکمرانوں سے آپ یہ کہتے ہو جی ہم ان کو ٹیکس دے کے ہم پیچھے بیٹھ گئے، تو ہاتھی کے کان میں سونے والی. اس کا مطلب ہے آپ بہانہ بناتے ہو، بہانہ، ڈرامہ. یہ کہتے ہو مجھے تو ان حکمرانوں سے کوئی امید کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے بھئی،
बिजनेस मैन से किस किस्म का आप तवक्को करते हो कि वो आपके राइट की बात करेगा? ये तो ऐसा ही है कमाल है। ये ऐसे ही है कि आप जिस बंदे ने जिस चीज की फैक्ट्री लगाई हो उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो रेट कम करेगा। वो रेट कैसे कम करेगा? उसने प्रॉफिट छनकने से कमाना है। भाई शेर अगर बकरी से दोस्ती करेगा तो खाएगा घास, क्या खाएगा? ये तवज्जो आपने करनी है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल करंटली इस वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 0/0 है। किसी किस्म का कोई फायदा कोई नहीं, किसी किस्म का कोई फायदा कोई नहीं। अब इंजीनियर साहब ने उस पे कहा जी प्रॉक्सी वॉर्स ना करें, ट्रोजन वॉर्स ना करें, प्रॉक्सी वॉर्स ना करें। भाई ना तुम खुल के मैदान में उतरने देते हो, ना तुम दबे पांव को नुसरत करने देते हो। आप कहते हो भाई मैं वीडियोस बना रहा हूं, भाई आपकी मिलियंस में जा रही है ना व्यूज, आपकी वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं। भाई सवाल ये है कि जिनका मिलियंस के अंदर जिनके नुकसान हो रहे हैं लोगों के जिंदगियों के, उनका क्या करना है? आप वीडियो बना के जाने की बात कर रहे हो, मैं भी आपके समेत इसी जगह पर बैठा हूं। एक पॉइंट तो ये समझ लें कि पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है इस टास्क को या इस नैरेटिव को प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं हो सकती। इसमें करंट सिस्टम के अंदर ये काम नहीं करेगी। अच्छा, अब आपने इससे भी अद्भुत एक चीज देखनी है। 1.5 मिनट का ये क्लिप मैं आपको दिखाने लगा हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने 2 साल पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया था। तो 2 साल पहले का है ये, दोबारा ये बात में मुझे नहीं अब याद, दोबारा सुना देता हूं आपको। इसमें इन्होंने सोल्यूशन क्या पेश किया है नैरेटिव के अंदर। बैकग्राउंड ले लें पहले, बल्कि मेरे ख्याल से पूरी वीडियो है, क्योंकि इनको गिला शिकवा होता है जी मेरे टुकड़े काट के चलाते हो। तो मैंने जो नैरेटिव वाले पॉइंट है वो कंप्लीट चलाए हैं, ठीक है ना। बाकी जो जरूरी चीजें थी उनको मैंने शॉर्ट किया है। तो ये पूरा 1.5 मिनट का आप क्लिप सुने, फिर मैं आप इस पर तबसरा करता हूं। आपने सुनना है कि फलस्तीन के इशू के ऊपर नैरेटिव क्या दिया है, टास्क क्या दिया है दुनिया को, मुसलमानों को। छठी चीज, मुसलमान मुल्क जो है वो अक्सर आपको हुक्मरान जो है ना अपनी बुजदिली को छुपाने के लिए ना आपको कभी मिसाके मदीना, कभी सुलह हुदैबिया ये सुनाते रहते हैं। ये 2 ही उनके लिए चीजें रह गई हैं। उनसे कहें कि एक तीसरी चीज थी, वो थी मुआखात, जो नबी इस्लाम ने एक एक महाजर और एक एक अंसार को भाई बनाया था। हत्ता कि अगर किसी अंसारी की 2 बीवियां थी ना, तो उसने महाजर भाई से कहा कि भाई तेरे पास तो इतनी रकम भी नहीं कि तू शादी कर सके, मैं अपनी 2 बीवियों में से एक बीवी पसंद कर ले, मैं उसे तलाक दे देता हूं। ये मुआखात थी। एक अंसार एक मुहाजिर को भाई बनाया, क्योंकि मुहाजिर तो बेचारे लुटे हुए आए थे, सब कुछ उनका मक्के में रह गया था। तो अंसार मदीना ने उनको, तो सर इस वक्त तो अंसार मदीना बहुत ज्यादा है, 57 इस्लामी मुल्क है। टोटल आबादी जो है ना मुसलमानों की वहां पे 60 लाख से ज्यादा नहीं है फलस्तीन के अंदर। वो सारे पूरे इसराइल का एरिया बनाए, यहूदी हैं तकरीबन 70 लाख। 60 लाख मुसलमान अगर इन 60 मुल्कों में डिवाइड करें, 1 लाख से ज्यादा नहीं एक हिस्से में आता। क्या फर्क पड़ता है? यहां तो मुसलमानों में एक एक बंदा इतना अमीर है कि वो सबका खर्चा उठा सकता है। मुआखात करें, अपने मुल्कों में इनको पनाह दें, ठीक है। अगर वो अपनी सरजमीन इस उम्मीद पे हिजरत कर लें, वो तो कुरान में कहा गया है ना कि अल्लाह की ज़मीन वसी है, अगर तुम्हें कहीं पर उस दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नहीं मौका मिल रहा तो वहाँ से हिजरत कर जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं हिजरत की यार, हम उनसे ज़्यादा ईमान वाले हैं कि हमें हिजरत करते हुए कि असी अपना मुल्क क्यों छोड़ देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत नहीं की। जी जनाब, अली भाई उम्मत मुस्लिमा को नैरेटिव दे रहे हैं। अली भाई उम्मत मुस्लिमा को नैरेटिव दे रहे हैं कि फलस्तीनियों को फलस्तीन छोड़ देना चाहिए, 60 लाख फलस्तीन है, हिजरत करें और 1-1 लाख मुसलमान ममालिक के अंदर भेज दें। वेरी गुड। ये मजलूम को कहते हैं कि जालिम के सामने सर झुका दे। अगर कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, उन्होंने की थी, तो फतह मक्का क्यों किया था? मदीना में रहते ना। अली भाई आप होते तो आप फतह मक्का के शायद खिलाफ होते कि बस मिल गया मदीना छोड़ो, मक्का फतह क्यों किया, वापस क्यों आए? सवाल है। ए जी अल्लाह का घर था, उसमें मुशरिकीन थे, यही ना। तो बैतुल मक़दस भी है, वो भी अल्लाह का घर है, पुरानी मस्जिदों में से है, हम नहीं उसे छोड़ेंगे, सीधी सी बात है।
وہ فلسطینوں کو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین اپنی جگہ چھوڑ دیں. 70 لاکھ یہودی ہے, 60 لاکھ فلسطینی ہے, فلسطینی ہجرت کر جائیں. تو 70 سال سے وہ کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اگر ہجرت کرنی تھی تو, اگر ہجرت کرنی تھی تو جنگ کس چیز کی لڑ رہے ہیں؟ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینی, 20 لاکھ لوگ ہیں, فلسطینی بھی چلو اوور آل کاؤنٹ کر لیں, 20 لاکھ لوگ ہیں, 2 ملینز آلموسٹ, وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. 1.1 ملین لوگوں کو ناردرن غزہ سے سودرن غزہ کی طرف جانے کو کہا ہے. انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہم اپنا علاقہ کیوں چھوڑے, بم مارنے, مارو چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ہم غزہ کا ایک گھر خالی نہیں کریں گے, ایک گھر. گراؤنڈ پر کبھی آپ کو پتا ہے علی بھائی, میں آپ سے سطحی بات کی امید نہیں کر رہا تھا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ بندہ جو ملوکیت اور خلافت اور ملوکیت کی بات کرتا ہے, وہ ملوکیت کی سائیڈ کب سے لینا شروع ہو گیا کہ ہم بیٹھتے ہیں یہ کریں گے. یہ فکر حسینی ہے یا فکر کچھ اور ہے؟ فکر حسینی تو نکلنے والی تھی, وہ گھر بیٹھنے والی نہیں تھی. آپ یہ سولوشن پیش کر رہے ہیں انہیں کہ اپنی سٹیٹ چھوڑ دیں, کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکل جانا چاہیے اور مسلمان ان کو قبول کر لیں, بجائے اس کے کہ یہاں کے مسلمان ان کی نصرت کے لیے جائیں. تو کہہ رہے ہیں جی وہ فلسطین والے واپس آؤ, 1-1 لاکھ لے لو. افغانیوں نو لیا سی نا تسی, افغانیوں کو ایک طرف یہ بات کرتے ہیں. یار یہ مجھے بڑا ہی کنفیوز بندہ لگتا ہے, بہت کنفیوز. افغانیوں کے لیے بارڈر کھولا تھا نا آپ نے, تو کیا ہوا, کیا بنا؟ انہیں کوئی پکڑنا شروع کر دیا, وہ ایلیگل ایکٹیویٹیز میں آ گئے. کیوں بھائی؟ انفلکس ہوتا ہے مائگریشن میں, لوگ بے روزگار ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہوتی, اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی, کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا گورنمنٹ کے پاس, ان پر کیس کیسے بنائیں, ان کو ٹریس کیسے کریں. یہ معاملات دیکھنے میں آئے. مجھے افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ علی بھائی خود کو پلانٹ ارتھ کا انٹلیکچوئل اور سب سے زیادہ بڑا اسکالر بھی کہتے ہیں. آج جی ان کے ساری کے ساتھ جی وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے اس کہ کئیوں کو ان چیز کا تکبر ہوتا ہے کہ ان کو تکبر نہیں ہوتا. واہ بھائی واہ. تو علی بھائی فلسطینیوں کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیت کے جو سب سے اوپر والا حصہ ہے سورۃ البقرہ کی, اخرجوہم من حیث اخرجوکم, ایک قرآن کی آیت ہے, امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے وہاں سے آپ نے کفار کو نکالنا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے. اخرجوہم من حیث اخرجوکم, میری سمجھ سے باہر ہے. تو کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, اور میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں جی, کچھ اور چیزیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. ایک طرف یہ پولیٹیکل سٹرگل کی بات کر رہے ہیں, اور کچھ چیزیں میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں جو آپ کے سننے کی ہیں تاکہ نریٹو آپ کو پتا چلے. نریٹو کے اندر ایک ٹاسک یہ بھی آیا تھا, یہ ٹاسک سنیں جی. فورس بنا لیں کافی ہے. یہ دیکھیں جی, میں کہتا ہوں یہ 5 ملک مل کے ایک فورس بنا لیں کافی ہے. اسرائیل کی کیا ضرورت ہے, اس کو تو حزب اللہ اور حماس ہی قابو کر لیں گے, صرف یہ اسلحہ ہی ان کو ٹائملی پرووائڈ. اسرائیل کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے پاکستان شے کوئی نہیں, دوسرے ملکوں کی کیا اوقات ہے, اب اسرائیل کی کیا ضرورت ہے, یہ 5 ملک ہی ان کو سپورٹ کر دیں. بھئی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں. یہ 2 سال پہلے کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا سٹیٹ ٹاسک نمبر 2 ہے, جس نے دیکھنا ہے. سٹیٹ ٹاسک نمبر 2 سال پہلے بیت المقدس اینڈ مسلمز فلسطین ورسز اسرائیل, یہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے. ذرا دیکھیں. میں کہتا ہوں یہ 5 ملک مل کے ایک فورس بنا لیں کافی ہے. اسرائیل کی کیا ضرورت ہے, اس کو تو حزب اللہ اور حماس ہی قابو کر لیں گے, صرف یہ اسلحہ ہی ان کو ٹائملی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ یعنی ایک فورس بنانے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا بڑا کام ہے جو کرنا چاہیے.
فورس بنانے کی ضرورت ہے. کس قانون کے تحت بنائیں گے؟ پولیٹیکل سٹرگل کے تحت. علی بھائی پولیٹیکل سٹرگل کے تحت تو وہ آپ کے دو ملک اکٹھے نہیں ہونے دیتے. میں نے مثالیں دے دی ہیں ابھی ریسنٹ ہسٹری کی بھی اور پاسٹ کی بھی. کس وقت مسلمانوں کو اکٹھا ہونے دیا گیا؟ تو اور اگر ہو بھی جائیں تو آپ تو کہتے ہیں پولیٹیکل سٹرگل کریں انٹرنیشنل لا کے انڈر رہتے ہوئے. کیسے کریں گے بھئی؟ 5 ملک کریں گے کیا؟ فوج اتاریں گے؟ فوج اتارنا تو انلیگل آپ کے نزدیک ہے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا جی، آیت میں نے پیش کی ہے کہ جن کے نزدیک میثاق ہو. ہمارا میثاق ہی کوئی نہیں اسرائیل کے ساتھ. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک فورس کسی چکر میں اسٹیٹ ٹاسک بنا رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل لا کو فالو کریں. علی بھائی اینج نہ کرو، چوپڑیاں نالے دو اینج نہیں گل. تو اس چیز کو بھی سمجھے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں علی بھائی نے کہا کہ اسرائیل تے شے کوئی نہیں. پہلے آپ نے سن لیا کہ پاکستان اور مسلم ممالک شے کوئی نہیں. اب وہ کیوں نہیں، ذرا اس کو بھی سن لیں کہ کیوں نہیں ہم کوئی شے کوئی نہیں. یہ ذرا سن لیں. طالبان نے 20 سال تکلیف کاٹنی تھی امریکنز کی یہاں پہ اگر ان کے پاس ایئر سٹرائک ہوتی. یہ 20 ہفتوں کی بھی جنگ نہیں تھی. زمین پہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے امریکنز ان کا؟ کیونکہ برابر کا اسلحہ تھا. وہاں پہ بھی رشیا کا اسلحہ تھا، یہاں پہ امریکہ کا تھا. برابر کا اسلحہ. تو علی بھائی برابر کا اسلحہ تو 5 ملکوں کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے خود بتایا، آگے بھی آپ بتائیں گے. یہ برابر کا اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسباب کدھر گئے کہ اللہ کے سامنے تو شے ہی کوئی نہیں. یہ برابر کا اسلحہ کب ہوا ہے ہمارے پاس؟ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا برابر کا اسلحہ. اور برابر کے اسلحے کا انتظار کرتے ہیں ہم تب تک مار کھائیں. کیونکہ جی علی بھائی نے کہہ دیا جب تک برابر کا اسلحہ نہیں ہوگا ہم نے میدان میں نہیں اترنا. علی بھائی جی بہت زیادہ پریکٹیکل ہو گئے. ٹو سیریس اباؤٹ پریکٹیکلزم. سن لیں جی. طالبان مار کھا گئے ایئر سٹرائک سے. وہ پوری پوری کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے پورے علاقے. وہ اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں آیتوں کے حوالے سے. آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنگوں کے اندر جان جاتی ہے. تو یہ سامنے رکھنا کہ جان جا رہی ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نقصان جنگوں کے اندر، پھر کیا ہے. اور جنگیں 20 سال کیا 22 30 سال چلتی ہیں. 50 سال چلیں جنگیں. جنگوں کا کیا ہے؟ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، یہ مورال اپ ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کر دوں یہاں پر نان مسلم کی. چلیں 2 کتابیں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. ویسے میرا ارادہ تھا میں اب کتابیں کچھ دکھاؤں گا، مگر چونکہ میں نے 2.25 گھنٹے آلموسٹ بول رہا ہوں تو میرے خیال سے میں اس کو شارٹ رکھوں گا. ایک کتاب ہے چنکیا کی، ارتھ شاستر، جس کو کوٹالیاز ارتھ شاستر کہتے ہیں. وہ پہلی ہندوستان کی چند بڑی کتابوں میں سمانا جاتا ہے. 300 سال مسیح قبل، آلموسٹ 250-300 سال قبل مسیح کا یہ ٹائم ہے. کیا اس کا نام تھا؟ مورین امپائر کی بیس بنی تھی. ٹھیک ہے. اور مورین ایک کنگ تھا، اس کی سپورٹ میں چنکیا آیا تھا جو بہت بڑا ہندو فلسفر مانا جاتا ہے. اس کی کتاب ہے ارتھ شاستر، کوٹالیاز ارتھ شاستر. اس کے اندر اس نے وار اسٹریٹجیز کو ڈسکس کیا. وہاں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جب آپ کو آپ سے سپیریئر فوج سے لڑنا پڑ جائے تو آپ کو کیا کیا اسٹریٹجیز کرنی ہے. یہ میں آپ کو 300 قبل مسیح کی ایک کتاب ریفر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، چندر گپت موریہ کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. تو چنکیا یہ لکھتا ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہونا چاہیے وہ فوج کا مورال اپ ہونا چاہیے. مورال یہ ہے کہ وی کین ڈو اٹ، وی کین فائٹ فار اٹ، وی کین اسٹینڈ فار اٹ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مورال اپ ہونا. تو چنکیا کی ایک کتاب آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، کوتالیا چنکیا ارتھ شاستر ہے. اور دوسری کتاب ابھی ریسنٹ لکھی گئی ہے آرٹ آف وار. آرٹ آف وار سین زو کی یا سین زی کی یہ کتاب مانی جاتی ہے. انگلش کے اندر اویلیبل ہے آرٹ آف وار PDF کے اندر. ابھی اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں. جیسے مودودی صاحب کا بھی کسی نے نیچے کہا تو میں نے نکال کے اس کو پڑھ دیا فٹافٹ. میری عادت ہے کو نارملی میں پڑھ دیتا ہوتا ہوں جب ٹائم زیادہ ہو، مگر چونکہ 2.25 گھنٹے آلموسٹ 3 گھنٹے ہونے کو ہیں. یہ دوسری کتاب ہے آرٹ آف وار سانزو کی. اس میں اس نے ڈسکس کیا ہے کہ وار میں ٹاپ 8 کام ایسے ہونے چاہیے جس سے جنگیں فوجیں جیتتی ہیں حقیقی معنوں کے اندر. ٹھیک ہے. اس میں ٹاپ کی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں لکھا ہے مورال کا اپ ہونا. ٹھیک ہے. یہ ٹرانسلیشن ریسنٹلی ہوئی ہے. کو بندہ کہہ رہا ہے کہ سنزو کی جو کتاب ہے وہ ریسنٹلی ہے آرٹ آف وار. ٹرانسلیشن کو میں کہہ رہا ہوں جو ایڈیشن میں نے دیکھا ہے آلموسٹ 2001 کا ہے، 2001 کا ایڈیشن ہے. ریسنٹلی ٹرانسلیشن اس کی گئی ہے انگلش کے اندر. ویسے ملٹیپل لینگویجز کے اندر وہ مل جاتی ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جنگیں امید پر جیتی جاتی ہیں.
ایمان پر جیتی جاتی ہیں. ورنہ بڑی بڑی فوجوں کو ہم نے دیکھا ہے بھاگتے دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, فوج سے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں کتابیں ریکمینڈ کی ہیں, آپ سنے ذرا آگے. علی بھائی کیا کہتے ہیں کہ جی برابر کا اسلحہ ہونا چاہیے, تو وہ برابر کا اسلحہ آپ کو مل جائے گا. کہاں سے ملنا ہے جی؟ یہ پتہ نہیں کب ملے گا, کہاں سے ملے گا, تو بیٹھے رہو مار کھاؤ. اوپر سے بارود گرا دیتے تھے, پھر یہ بیچارے پہاڑوں میں چلے جاتے تھے. اس وجہ سے جنگ لیٹ ہوتے ہوتے, یہ تو اب ان کی اپنی اکانومی کا مسئلہ اور ان کے پولیٹیکل ایشوز ہوئے, اس لیے ہو گئے ہیں. علی بھائی کہتے ہیں امریکہ کے اپنے کچھ مسئلے ہوئے ہیں اس لیے وہ چلے گئے ہیں. ویری گڈ. تو افغانیوں کا اپریشیٹ نہیں کیا انہوں نے, یعنی افغانیوں کے ایمان کا, یا افغانیوں نے جو جنگ لڑی ہے ظالم کے خلاف, طاغوت کے خلاف, اس میں یہ کسی قسم کا ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے مٹیریلسٹک اپروچ یہاں پر ہو گئی ہے. یہ علی بھائی مولویوں کی ضد میں ہوئی ہے یا کن کی ضد میں ہوئی ہے, مجھے یہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے پھر آپ سے یہ سوال رومن اور پرشین امپائر کے بھی سوشیولوجیکل اور مٹیریلسٹک انالیسس کروانا ہے آپ سے, کہ رومن اور پرشین امپائر گرے کیوں تھے, یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے نا. چلے ہمارے حق میں تو بہتر ہو گیا, لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے لیے کوئی مشکل تھا ادھر اور رہنا. رہنا چاہتے تو رہ بھی سکتے تھے, رہنا چاہتے رہ سکتے تھے. تو وہ دھروو راٹھی حافظ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے, تو نکلے کیوں ہیں؟ ہاں, تو ہمارے پاس یہ جو ایک کمزوری اٹیچ ہے نا ایئر اسٹرائک والی, وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ اوپر سے ہی وہ سارے پمپ دیکھ رہے ہیں فاسفورس. ہمارے پاس F-16 کے پورے پرزے نہیں ہے, وہ F-35 کی بات کریں. ہمارے پاس F-16 کے پرزے پورے نہیں ہیں اور F-35 کی بات کر رہے ہیں. تو علی بھائی لڑنا کب ہے پھر؟ کیونکہ آپ کا فارمولا تو کہہ رہا ہے لڑنا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو F-35 کی بات کر رہا ہے, آپ کے پاس F-16 کے پرزے پورے نہیں ہیں, تو ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو علی بھائی کیا کریں, آپ کی اکیڈمی آ جائیں, سموسا چاٹ مل جائے گی وہاں پر. اے سی والی اکیڈمی ہے نا, وہیں گدا ڈال لیتے ہیں سارے, بلکہ فلسطینیوں کو بھی وہاں لے آتے ہیں آپ کے پاس اکیڈمی میں. فی سبیل اللہ آپ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ نے بولا ہوا ہے. سیکیورٹی تو ویسے بھی آپ کے پاس ہے, سنا ہے کہ آج کل سامنے آرمی بھی ہے. تو بات ٹھیک ہے, فلسطینیوں کو ادھر لے آتے ہیں, سموسا چاٹ کھلاتے ہیں, جب تک F-35 نہیں آتا ہمارے کھاتے ہیں, دنیا میں گھومتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی, اب تو خوش ہیں نا علی بھائی, آپ کے مطابق چل رہا ہے پلانٹ ارتھ, اب خوش ہیں آپ جی؟ تو اس طرح تو نہیں ہوگا, ایسا تو نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا, تو پھر ویسا بھی نہیں ہوتا علی بھائی, بھول جائیں آپ بھی, ویسا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ علی بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا, نہ علی بھائی جو ہیں وہ پلانٹ ارتھ کے اوپر کوئی انقلاب لے کے آئیں گے. اب آپ کو ایک اور نقطہ بتاتا ہوں کہ اسرائیل کی یہ پاور ہے, اتنا پاورفل ہے کہ پاکستان شاہی کوئی نہیں اور برابر کا اسلحہ بھی کوئی نہیں. اور اب آپ سنیے گا ذرا علی بھائی کی بات 2 سال پہلے, یہ آپ نے سنی ہے 2 دن پہلے, اب سن لے 2 سال پہلے علی بھائی کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیں. ظلم کی انتہا ہے کہ اس وقت آلموسٹ 57 اسلامک کنٹریز ہیں دنیا میں, اور سارے ملکوں کی اگر آپ فوجیں ملائیں تو یہ تقریباً 6 to 7 ملین, 60 سے 70 لاکھ فوج بنتی ہے مسلمانوں کی. 10 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے آلموسٹ, تو باقی ملکوں کی بھی آپ ملائیں. تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چونٹی کی مانند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے. اسرائیل چونٹی کی مانند ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ذرا سن لیں دوبارہ. 10 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے آلموسٹ, تو باقی ملکوں کی بھی آپ ملائیں. تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چونٹی کی مانند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے. ٹھیک ہو گیا علی بھائی. علی بھائی مجھے ذرا بتا دیجئے گا کہ ماننا کیا ہے, مجھے یہ بھی تو ساتھ ساتھ بتائیں نا, میں تھوڑا کنفیوز آ گیا ہوں, مجھے کسی کنارے پر بھی تو لگائیں نا بھائی, لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یہ تو بتائیں. اور لڑنا ہے تو عوام نے لڑنا ہے یا ملکوں نے لڑنا ہے؟ عوام نے لڑنا ہے تو وہ دہشت گردی ہے, اسٹیٹ لڑیں تو انٹرنیشنل لا کا مسئلہ ہے, فلسطینیوں کو فلسطین چھوڑ دینا چاہیے, ہمارے پاس اسلحہ کوئی نہیں, ان کے پاس تعداد ہی بڑی ہے اسلحے کی, کبھی وہ لوگ کیڑی بن جاتے ہیں. تو علی بھائی یقین کریں میرا دل اس وقت کر رہا ہے کہ میں کسی پکی سی دیوار کو دیکھ کر اس میں اپنا سر دے ماروں, کیونکہ علی بھائی پلانٹ ارتھ پر اب رہنا مشکل ہو گیا میرے لیے. پلانٹ ارتھ مجھے بہت ارتھ دے رہا ہے, ہاں یہ ارتھ کا انرتھ کر دیا ہے. علی بھائی ادھر دیکھیے گا, آپ خود سن لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ.
کی بھی آپ ملائیں تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چونٹی کی مانند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے. اگر یہ لوگ کوئی ہمت دکھاتے, انہوں نے وہی کیا جی, اجلاس بلا لیا اوہ آئی سی کا, جسے کہتے ہیں وہ او آئی سی, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, اور بس اس میں وہ قرارداد مذمت, اور یو این او کو بھی اپروچ کیا. لو جی ذرا سنیے گا, ایک اور بلنڈر ابھی سن کے میرے ذہن میں آ گیا, پہلے نہیں تھا, یہ دیکھیں ذرا. نیشن آف اسلامک کنٹریز, اور بس اس میں وہ قرارداد مذمت, اور یو این او کو بھی اپروچ کیا, لیکن وہاں پہ آپ کو پتا ہے امریکہ نے ویٹو کر دیا. ہاں لو خود ہی بتا رہے ہیں, لو لیکن امریکہ کے خلاف کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے, امریکہ کے سفیر کو کوئی واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. علی بھائی آپ تو کہہ رہے تھے پولیٹیکل سٹرگل کرنی ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں اوہ آئی سی نے بیان دے دیا. علی بھائی چاہتے کیا ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل کرنی ہے, وار کے اندر تو اترنا کوئی نہیں. پھر آپ کہتے ہیں 5 ملک فوج بنا لیں, اپنی فورس بنائیں, انہوں نے کیا کرنا ہے, دیواروں میں سر مارنے ہیں. پھر علی بھائی آپ کہتے ہیں کہ جناب 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 یہ جو امریکہ نے ویٹو کر دیا تو امریکہ کے خلاف بیان, تو کہ علی بھائی کرنا کیا ہے, مجھے سمجھائے تو صحیح نا, سوائے اس کے کہ ہم میدان کے اندر کودیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہونا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, حقیقت بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, جذباتی بات نہیں کروں گا, حقیقت بتاؤں گا. تو علی بھائی ذرا مجھے یہ آپ نے ضرور بتانا ہے, اس کا واحد حل ہے, صرف ایک حل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ حل ہے قتال فی سبیل اللہ. آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یار وہ قتال فی سبیل اللہ کرے گا کون, فوجیں کریں گی, ملک کریں گے. تو وہ تو علی بھائی نے بتا دیا کہ نہ نومن تیل ہوگا, نہ پلانٹ ارتھ کے اوپر قتال ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ تو علی بھائی نے بتا دیا. مورال ڈاؤن کرنے کے لیے علی بھائی نے کچھ کہا تھا, ذرا اس کو بھی سن لیتے ہیں, وہ کیا کہا تھا, پھر اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کا سولوشن کیا ہے, سولوشن بتاتا ہوں آپ کو, ذرا سنیے گا. اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفینس رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہم عہدہ بنائے میرے بھائی. اسٹرانگ ڈیفenس رکھا ہوا ہے علی بھائی, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پرزے پورے کوئی نہیں, پاکستان تو شاہی کوئی نہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں اسٹرانگ. علی بھائی میں پاگل ہو گیا ہوا ہوں, یہ 5 دن پہلے 6 دن پہلے جو علی بھائی کی ویڈیو آئی ہے نا, جو 1 ملین کراس کر گئی ہے, ہاں جی علی بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں. اینڈ تک آتے آتے یہ 3 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے, میرا دماغ گھوم گیا علی بھائی. آپ کے لوگوں کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ آپ کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی علی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی چلیں جی. اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفینس رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہم عہدہ بنائے میرے بھائی. اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی, یہ اللہ کے حضور مجرم ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتے ہیں, پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں, اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. اچھا علی بھائی وہ تو کر نہیں رہے, تو آپ کون سے جہاد میں شریک ہوئے ہیں, اس ضرب عضب کے اندر یا رد الفساد کے اندر؟ بھئی آپ کون سے جہاد میں شریک ہو گئے جب فوج کاری کوئی نہیں رہی؟ کمال ہے. اور ٹیکس کا پیسہ جا کدھر رہا ہے, اور یہی تو سوال ہے. اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے محاذ پہ جا کے تم کلاشن کو اٹھا کے لڑنا شروع کر دو, اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے تسلی سے ایک ایئر کنڈیشن والے کمرے میں, ہاں جیسے علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اسکرین پہ سب کچھ چیزیں آبزرو کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسیژن کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے. اب یہ بات بیچ میں پتہ کیا علی بھائی کا کمال یہ ہے کہ بات کچھ ایسی کرنی ہے ریالٹی بیس ہو, اور اس کو آگے پیچھے سے شوگر کوٹڈ بڑا عجیب و غریب طریقے سے کرنا ہے, جس کو آگے تھوڑا اور کرنے لگے ہیں. ذرا دیکھنا مورال کیسے ڈاؤن ہوتا ہے قوموں کا, یہ ذرا دیکھنا ہے. اس کا یہ کام ہے, اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے. اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹ رہا ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے, بھائی ہم نے نہیں لیٹنا. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے, جی ہم نے نہیں لیٹنا, یہ ذرا چیک کریں. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے, بھائی ہم نے نہیں لیٹنا, ہم نے پیسے دیے. ٹھیک ہے جی. اب فقی حدیث سے
علی بھائی کہتے ہیں ہم نے کوئی نہیں جو لیٹنا,